اگر ہم انہیں تعلیم نہیں دیں گے، اگر ہم انہیں زندگی کی وہ بنیادی سہولیات نہیں دیں گے جو ایک مہذب معاشرے میں نوجوانوں کو دی جاتی ہے، تو یہ نوجوان بھٹکیں گے۔ آج نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اگر آپ نے نوجوان کو امپاور نہیں کیا تو وہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ نوجوانوں کے حوالے سے، کیونکہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے۔ اس ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جب پڑھے لکھے نوجوان میدان میں آئیں گے، کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، صوبہ ترقی کرے گا۔ لیکن اگر انہیں نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں، تو بے روزگار ہوں، تو بے روزگاری کی وجہ سے وہ ٹینشن میں بھی ہوتے ہیں، کام سے بھی اکتا جاتے ہیں، کیونکہ روزگار ہر بندے کو چاہیے۔ ہمارے صوبے میں کارخانے نہیں ہیں، ایسے ادارے نہیں ہیں کہ جو نوجوانوں کو کپا سکیں، یا پھر حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان کو ماہانہ وظیفہ دے سکے۔ تو اسی وجہ سے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ آیا بھٹک رہے ہیں یا مایوس ہیں یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے آج ہم نے ایک یوں سمجھے کہ نوجوان سیاستدان، سماجی کارکن اور سابق ترجمان حکومت بلوچستان جناب بابر یوسفزئی صاحب کو زحمت دی ہے۔ بابر یوسف صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ آپ ایک سیاسی و سماجی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس وقت جو ڈگریاں بھی ہاتھ میں ہیں، دو رائے پہ کھڑے ہیں۔ کچھ صبر سے کام لے رہے ہیں اور کچھ بے صبرے ہو رہے ہیں، تو ان کا حل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرو کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، واہ، پرانی سیاست گیری خوار ہے، زمین امیر و سلطان سے بیزار ہے۔ بیزار ہے۔ میں شکر گزار ہوں برز بلوچستان کا، قیوم بیدار صاحب آپ کا، کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے اتنے اہم ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا اور بالخصوص بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ مایوس ہے، وہ نا امید ہے۔ اس وقت ایک عالمی سروے کے مطابق پاکستان کی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بالکل ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور بلوچستان میں ایک حالیہ سروے ہوا ہے، اس میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں ان نوجوانوں کی تعداد 75% ہے۔ اگر ہم ان نوجوانوں کو روزگار نہیں دیں گے، اگر ہم انہیں تعلیم نہیں دیں گے، اگر ہم انہیں زندگی کی وہ بنیادی سہولیات نہیں دیں گے جو ایک مہذب معاشرے میں نوجوانوں کو دی جاتی ہے، تو یہ نوجوان بھٹکیں گے۔ ان نوجوانوں کو بھٹکانا آسان ہوگا، ان نوجوانوں کو ورغلانا آسان ہوگا۔ آج نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس کے پاس روزگار نہیں ہے، جب اسے روزگار نہیں ملتا، وہ اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتا ہے، وہ اپنی بوڑھی ماں کو دیکھتا ہے، وہ اپنی کنواری بہن کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں فاقہ دیکھتا ہے، تو وہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ اس کی وہ انرجی، اس کی وہ طاقت، اس کی وہ قابلیت جس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، جس سے ریاست کو فائدہ اٹھانا چاہیے، جس سے حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو آپ کے ملک کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوانوں کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا، نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، نوجوانوں کو وہ تمام سہولیات دینی ہوں گی جو عالمی سطح پر ہمارے نوجوان کو یہ احساس دلائیں کہ ہمارا نوجوان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ دیکھیں آج بلوچستان کے جو حالات ہیں، بلوچستان میں جیسا آپ نے کہا کہ کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، سرکاری ملازمتیں جو ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، اور اس پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ملازمتیں بکتی ہیں، وہ ملازمتیں لوگ خریدتے ہیں پیسے دے کر۔ تو ایک جو غریب کا بچہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر اسے روزگار نہیں ملے گا تو وہ ان عوامل کے ہاتھ میں جائے گا، ان لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا جو اسے ملک کے خلاف استعمال کریں گے۔
حل کیا ہوگا ان کا؟ حل یہ نوجوانوں کے اندر سے اپنے مایوسی اگر ختم کرنی ہے، نوجوانوں کو فوقیت دینی ہوگی، نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، نوجوانوں کو بہترین تعلیم دینی ہوگی، نوجوانوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ یہ صوبہ آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہاں کی معدنیات آپ کی ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا احساس محرومی ہے کہ ہماری معدنیات ہم پر نہیں لگتی۔ ہمارے صوبے میں جو اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں، اللہ پاک نے جو ہمیں سائل دیے ہے، اس کا استعمال کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ نے نوجوانوں کے اس نیریٹو کو ختم کرنا ہوگا، اس کانسیپٹ کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ نے نوجوان کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اس صوبے کے وسائل بھی آپ کے ہیں، اس صوبے کا سائل بھی آپ کا ہے، اس صوبے کی تمام سہولیات جو ہیں وہ آپ کی ہیں، آپ کو ہم تعلیم بھی دیں گے، آپ کو روزگار بھی دیں گے، آپ کو صحت بھی دیں گے۔ حل اس کا صرف یہی ہے کہ نوجوان کو آپ نے امپاور کرنا ہے۔ اگر آپ نے نوجوان کو امپاور نہیں کیا تو وہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن بابر یوسف صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت، ایون وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے، ان کو کپائیں گے، ان کی بات سنیں گے۔ اب تک تقریباً 8-9 مہینے ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، نوجوان ابھی بھی مایوس ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب نے تو یہ تک کہا کہ ہم ہیلتھ میں بھی نوجوانوں کو کپا رہے ہیں اور ہم ایجوکیشن کے میں بھی جو نوجوان ہیں وہ کنٹیکٹ بیس پہ آئیں گے اور اس کے بعد ملازمت کریں گے، ان کو کپائیں گے۔ لیکن اب تک خاطر خواہ صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ صرف زبانی جمع خرچ، اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو عملی اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا، چاہے مرکزی حکومت ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو۔ اسے بتانا ہوگا کہ کتنے بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو ان 8 مہینوں میں روزگار دیا گیا، کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے اس حکومت کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ صرف اعلانات نہیں کرنے ہوں گے، امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہوگا، اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھانا ہوگا۔ آپ اعلانات کرتے رہیں کہ ہم روزگار دیں گے، روزگار دیں گے، کس کو دیا ہے روزگار؟ آج اگر بلوچستان کا ایک مڈل کلاس نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جس میں اللہ پاک نے جس کو قابلیت دی ہے، بلوچستان کا نوجوان میں آپ کو بتاتا چلوں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ بلوچستان کے نوجوان میں بھی الحمدللہ اتنی ہی قابلیت ہے، اتنا ہی قابل ہے جتنا پنجاب کا نوجوان قابل ہے، جتنا کے پی کا نوجوان قابل ہے، جتنا سندھ کا نوجوان قابل ہے، جتنا گلگت بلتستان کا نوجوان قابل ہے۔ بلوچستان کا نوجوان کسی سے پیچھے نہیں ہے، اس میں اللہ پاک نے خدا دارہ صلاحیتوں سے اسے نوازا ہوا ہے، لیکن آپ اسے روزگار دیں، ثابت کریں۔ بلوچستان سے احساس محرومی کو اگر ختم کرنا ہے، بلوچستان کے نوجوان کو امپاور کرنا ہوگا، اسے روزگار دینا ہوگا، اسے یہ ثابت کر کے دینا ہوگا کہ واقعی میں ریاست ہو یا حکومت ہو آپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کر رہی ہے جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک تو یہ نوجوان ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں، روزگار نہیں ہے۔ ایک وہ نوجوان ہے کہ جو بارڈر پہ کام کرنا چاہتے ہیں، بارڈر پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ یا تو یہ کریں کہ دونوں ممالک، یہ ایران ہو، پاکستان اور ایران کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹریڈ قوانین بنا لے، قوانین موجود ہیں ان پہ عمل کریں اور دونوں طرف سے دونوں ممالک ایک معاہدہ کریں اور اس کو قانونی بنائیں، بجائے کہ ہم سمگلنگ کے فیور میں نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن ان جو بارڈر پہ رہنے والے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کا گزارا اسی تیل کے کاروبار پہ ہو رہا تھا، ان کے لیے بھی تو ایک راستہ ہونی چاہیے روزگار کا۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے لیے کیا ہو؟ بارڈر پہ جو لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے بارڈر کے جو اضلاع ہیں، 6 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ بارڈر ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہیں، جو ڈائریکٹ بارڈر کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے ان سے ان کی زندگیوں پہ فرق پڑتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اس ٹائم جو بلوچستان میں سب سے زیادہ جو انسرجنسی ہے، سب سے زیادہ جو حالات خراب ہیں امن و امان کے، ڈسٹرکٹ کیچ، وہاں وہ بارڈر کے ساتھ ٹچ ہے، اس کے ساتھ ایران بارڈر ٹچ کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ پنجگور وہ بارڈر ٹچ ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا لنک کرتا ہے۔ گوادر، اس کے علاوہ چاغی، دالبندین، نوشکی، اواران، یہ وہ اضلاع ہیں جو بارڈر کے ساتھ بالکل ریلیٹ ہیں۔ جب تک کہیں پر دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو اضلاع، جو صوبے، جو ملک جہاں پر روزگار ہوتا ہے، جہاں پر ترقی ہوتی ہے، وہاں پر امن و امان آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ جب یہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر امن و امان کیسے صورتحال بہتر ہوگی؟ آپ کو نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، بارڈر ٹریڈ کا میکنزم بنانا ہوگا، لیگلائز کریں آپ چیزوں کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ انلیگل ٹریڈ کو چھوڑیں، ہم اسمگلنگ کے حق میں نہیں ہیں، ہم اسمگلنگ کے فیور میں نہیں ہیں، لیکن ان اضلاع میں ڈسٹرکٹ کیچ کی جو آبادی ہے اس ٹائم وہ 7.5 لاکھ ہے، ڈسٹرکٹ پنجگور کی جو آبادی ہے وہ اس ٹائم 5 لاکھ سے زیادہ ہے، اس طرح گوادر کی آبادی 6 لاکھ کے قریب ہے، چاغی کی آبادی، یہ جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں، 30 لاکھ لوگ جو ہیں یہ ٹوٹل، ان کا گزر
बज़र यही बॉर्डर ट्रेड पर है, ये कोई नौकरी नहीं कर सकते, इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, इनके लिए मैकेनिज़्म बनाए कि वहाँ के जो नौजवान हैं वो इस तरह का कारोबार करें जो लीगलाइज भी हो, जिससे मुल्क का रेवेन्यू भी जनरेट हो, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, जिससे उस इलाके के लोगों को भी फ़ायदा हो। फिर हम देखते हैं कि इन अजला में जिनका जिक्र आपने किया और वाकई जो बॉर्डर पे हैं वहाँ पे पानी नहीं है, ना नहरी निज़ाम है, ना पानी है कि जिस पे एग्रीकल्चर हो, ना फैक्ट्रीज़ है कि जिसमें ये कप सकें, ना ऐसे इदारे हैं कि जो नौजवानों को कोई रोज़गार दे सके। तो इस सूरत हाल में जबकि आपका टमाटर, आपका प्याज भी ईरान से आ रहा है, आपका तेल भी ईरान से आ रहा है, इवन रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो तमाम ईरान से आ रही हैं, टिक्की, टॉफ़ी, बिस्कट वगैरह। अब जो चीज़ आप कोयटा से या कराची से तुर्बत तक ले जाएंगे वो महंगा पड़ेगा, जो ईरान से आ रहा है वो आपको 2 रुपए सस्ता पड़ेगा, जबकि यहाँ से आप ले जाएंगे तो 10 रुपए में, 20 रुपए में पड़ता है। तो इस हवाले से बॉर्डर ट्रेड की बात आपने सही की, लेकिन हम हुकूमत के इदारों को या हुकूमती हुकाम को क्या समझाएं कि ये इन नौजवानों को रोज़गार चाहिए, इनको उस वक्त अमन आ सकता है कि जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ये नौजवान कब जाएंगे और हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि अगर इन पर आत रखा जाए। मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ। अगर आपने नौजवान को रेत की तरह हाथ से फिसलने नहीं देना तो आपको उसको ये तमाम चीज़ें देनी होंगी। उसको आपको सबसे पहले रोज़गार लाजमी देना होगा। बॉर्डर के जो अजला हैं, मैंने आपके सामने कहा कि ये जो 6 अजला हैं, इनमें यहाँ पर आप देखें कि अमन अमान की हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। किस वजह से ख़राब है? क्योंकि उनके पास इस वक्त रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, और जो दूसरे जो हमारी मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो इन नौजवानों को पैसों का लालच देकर, इन नौजवानों को वर्गला कर, एक बंदा बेरोज़गार है, उसके घर में फाके हो रहे हैं, जब वो आकर उनको ऑफ़र करते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप आए हमारे साथ मिल जाएँ, तो यही नौजवान जो हम पाकिस्तान के लिए, जिनकी तवानाइयाँ, जिनकी एनर्जी हम पाकिस्तान के लिए हम उनको हासिल कर सकते थे, उनको हमारे जो दुश्मन हैं वो ले जाते हैं और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। ये 30 लाख जो लोग हैं जो इस वक्त बॉर्डर ट्रेड की वजह से जो है ना मुश्किलात का शिकार हैं, इन्हें रोज़गार देना होगा। बॉर्डर ट्रेड को आप एक मैकेनिज़्म बनाएं, एक लीगलाइज करें, उसे ऐसी शक्ल दें कि उससे उस इलाके के लोगों को भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। बाबर यूसुफ़ी साहब, आपका शुक्रिया कि आप आए और नौजवानों की फेवर में आपने बहुत अच्छी बातें की। नाज़रीन, वाकई नौजवान जिनमें मायूसी पाई जा रही है, जो इस कौम का, जो इस मुल्क का सरमाया है, इस कौम का मुस्तकबिल है, अगर वो मायूस होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इनकी तरफ तवज्जो देनी होगी, हुकूमत को रोज़गार देनी होगी या ऐसे वसाइल पैदा करने होंगे कि नौजवान मायूसी से निकल आए। कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।